السلام علیکم، اسٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہزادی کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز آر شو، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، سابق سفیر ہیں۔ السلام علیکم جاوید ملک صاحب۔ سلام۔ جاوید ملک صاحب، ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، پیٹرول کے بعد بجلی بھی مہنگی، اور ایک ایک کر کے عوام پہ جس طرح پیٹرول بم، بجلی بم اور اب دودھ کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، اور ہول سیلر والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم 150 روپے کلو بیچیں گے۔ تو آپ اس مہنگائی کے میں دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بالکل بے بس ہو چکی ہے۔ سبسڈی کا کہا گیا ہے کہ جی پیکج دیں گے، لیکن ان حالات میں عوام کدھر جائیں؟ اب میں سوچ رہا تھا کہ محترم مکرم عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان جب ریلیف پیکج کا اناؤنسمنٹ کر رہے تھے تو غالباً ان کے جو سپن ڈاکٹرز ہیں یا ان کے جو ایڈوائزرز ہیں، جو ان کے مشیران ہیں، تو وہ انہوں نے یہ غالباً نہیں سوچا کہ یہ ریلیف پیکج ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں اور اگلے دن ہی قیمتیں بڑھا دی انہوں نے۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ خان صاحب کو پتا تھا کہ اگلے دن ہی قیمتیں بڑھنے والی ہیں، یعنی ریلیف پیکج اناؤنس ہونے کے بعد تو کیا ہونا چاہیے کہ ریلیف ملنا چاہیے، ریلیف ملنا چاہیے۔ لیکن اس کے ایک آدھ دن کے بعد، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی تقریر کے دوران ہی قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئیں۔ تو یہ ٹائمنگ جو ہے جس کا، یا تو ایسا ہوتا کہ اگر قیمتیں بڑھانی تھیں تو ان کی پہلے قیمتیں بڑھا دیتے اور اس کے بعد پھر ریلیف پیکج دیتے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا کہ چلیں بڑھتی ہوئی قیمتوں کے رسپونڈ کرتے ہوئے انہوں نے ریلیف ہمارے پیکج دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے ریلیف پیکج دیا۔ یہاں الٹا ہو گیا۔ اب میں اگر خان صاحب کی جگہ ہوتا تو میں اپنے مشیران اور اپنے جو کابینہ کے اراکین کو اپنے آفس میں بلاتا اور ان سے یہ پوچھتا کہ یہ کیا آپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ ایک دن آپ نے میرے سے جو ہے یہ ریلیف پیکج اناؤنس کروایا ہے اور اگلے ہی دن قیمتیں بڑھ گئی۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کی تاریخ میں غالباً پہلی دفعہ چینی جو ہے وہ پیٹرول سے مہنگی ہو گئی ہے۔ جی۔ کیا آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے کہ 146 روپے کا پیٹرول ہے اور 150 روپے کلو چینی ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ آپ کے ملک میں 180 یا 190 روپے کے ٹماٹر ہوں گے کلو؟ سر، ٹماٹر، انڈے، پیاز، لہسن، یہاں تک کہ گڑ انڈے بھی تو مہنگا کر غالباً دیا ہے۔ 200 تک پہنچ گئے، یعنی 200 روپے درجن انڈے۔ تو ایک انڈا کتنے کا ہوا؟ میری تو میتھس اتنی تیز نہیں ہے، لیکن یعنی یہ تو اب ناشتہ کرنے سے پہلے بھی ہم سوچیں گے کہ ہم ایک انڈا کھائیں یا دو۔ یعنی یہ حالات آپ کیا، سر، میں 28 کہوں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، ادھر ریلیف پیکج اور ادھر قیمتیں بڑھا دی۔ کیا یہ مطلب نہیں، سمجھ سے مجھے یہ باہر ہے؟ یہ بے سمجھ میں نہیں آ وقوفی رہی، ہے مجھے یا یہ مجھے کوئی یہ سمجھ پالیٹکس ہے؟ نہیں آ رہی کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ریلیف پیکج ایک دن بعد اناؤنس کر دیتے نا، قیمتیں بڑھانے کے بعد کرتے۔ یہ کیا ہے کہ آپ ایک دن ناسمجھی ہے، ریلیف، لا یہ تو علمی ہے، ایک کیا لگتا ہے ہے یہ؟ کہ نہیں، یہ یا کوئی سازش ہے؟ مجھے کہیں خان صاحب کے خلاف کوئی یہ مذاق بنانے کی کوشش سر وہ لگ تو رہی خود ہے مجھے کہ خان صاحب کو، کہ مطلب ان کی ہی ٹیم کے اندر شاید کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو اس طرح کی تذبذب میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ خان صاحب خود ہی جانتے ہوں گے، وہ اس کے اوپر ہم تو یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ذرا اپنی دائیں بائیں بیٹھے لوگوں کو دیکھیے کہ کون ہے جو آپ کو اس طرح کے مشکل میں پھنساتا ہوا نظر آتا ہے، کہ آپ کی اتنی بڑی ٹیم ہے، آپ کی کابینہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ میں تو بہت شارٹ کابینہ رکھوں گا۔ کابینہ بھی آپ کی ماشاءاللہ فلی فلیجڈ کابینہ ہے، پورے ان کو پروٹوکولز بھی مل رہے ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہے نا کہ پنجاب کی جو ان کی حکومت ہے، ان تمام مہنگائیوں کے باوجود پچھلے ہفتے کی خبر تھی کہ انہوں نے لگژری گاڑیاں جی، خریدنے کی اپروول دے دی ہے، یعنی وہ گاڑیاں خرید رہے ہیں اپنے لیے۔ 36 گاڑیاں۔ کیا یہ خبر صحیح ہے؟ مجھے لگتا ہے غلط ہے شاید یہ خبر، کیونکہ نہیں سر، میں نہیں 37 سمجھتا کہ ارکان تھے، کابینہ کے ارکان تھے، ان میں سے ایک صاحب تھے، انہوں نے منع کر دیا تھا، باقیوں کے لیے جو ہے وہ لگژری گاڑیوں کا آرڈر دے دیا تھا۔ یہ اب ہماری مجھے نہیں ساتھی سمجھ میں آ رہی کابینہ کہ ہے، یہ اگر وہ وزیر اعظم ہیں جو گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس ان سب کو یونیورسٹیز بنانا چاہ رہے تھے، اور جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے، لیکن وہ دعوے اور کہیں پہ بھی کیا پورے ہوتے نظر تو نہیں آئے ہیں۔ یہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار سردار صاحب، بزدار عثمان بزدار صاحب صاحب۔ جو ہیں، جی جی، یہ ان کے نالج میں میرے خیال میں شاید نہ ہو کہ ان کے وزراء نے اتنی زیادہ گاڑی، اگر یہ خبر صحیح ہے، ہم اپنے پروڈیوسر سے ذرا ڈبل چیک کیجئے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ خبر صحیح سر ہوگی، یہ خبر میں نے کیونکہ خود پڑھی ہے۔
معاشی یعنی بحران کی صورتحال میں یعنی تبدیلی سرکار جو ملک میں اکانومی یعنی ملک کے اندر کیا کہتے ہیں کہ ایک معاشی انقلاب برپا کرنے والی تھی، اس کے یعنی ان حالات میں کیا جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ان کے وزراء یہ گاڑیاں اگر انہوں نے لی ہیں تو یہ لی ہیں؟ تو کیا اپنے سردار بزدار صاحب کو اس کا علم ہے؟ اگر ہے تو یقیناً ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ انہی کی اپروول سے ہوا ہوگا۔ بالکل اب اگر آپ کے ملک میں اتنی زیادہ بحران پیدا ہے فائنینشیل، یہاں پہ چینی 150 کی کر دی آپ نے، تو کیا یہ رائٹ ٹائم تھا کہ آپ گاڑیاں اس وقت لیتے؟ یقیناً وزراء کو گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ گاڑی نہ لیں اور سائیکل پہ جائیں، لیکن اب آپ وقت ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں میں جی جی کہ خان صاحب کے ریلیف پیکج کے اناؤنسمنٹ کی ٹائمنگ اور یہ گاڑیاں خریدنے کی ٹائمنگ، یہ تو آپ کے لیے مطلب زہر قاتل کا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ آپ کی جو پالیسی میکر جو آپ کے دائیں بائیں میڈیا مینج کرتے ہیں یا آپ کی جو نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں، یہاں تو مجھے بتایا گیا تھا کہ بہت بڑی ٹیم جو ہے وہ ان کے لیے کام کر رہی ہے پی ٹی آئی کی، لیکن وہ غالباً یہاں پہ ناکام نظر آتی ہے۔ چلیں اگر ہم اس معاملے کو ذرا تھوڑا ٹٹولیں اور یہ دیکھیں کہ یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، کیا اس کی وجہ دراصل وہی ہے جو کہ نیریٹو حکومت پیش کر رہی ہے کہ یہ بیرونی دنیا میں جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں؟ خان صاحب بھی ایک تقریر میں دیکھ رہا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ دیکھیے پاکستان جو ہے وہ بھی اس دنیا میں ہے، ہم کوئی چاند پہ تو نہیں ہے، اسی ملک کے جو دنیا کی حالات ہیں اس کے مطابق ہمیں بھی قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں۔ تو کچھ مبصرین جو کہ معاشی ایکسپرٹس بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یقیناً ایک فیکٹر وہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ فیکٹرز ہیں، اور وہ فیکٹرز میں سے ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ آپ کی اکانومی کے اندر جو لیکیجز ہیں، یعنی کرپشن جسے کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بھی موازنہ کرنا ہے کہ آپ کی جو شوگر مافیا ہے جس کے خلاف خان صاحب نے جہاد کا اعلان کیا تھا جی جی اور یہ کہا تھا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ جو شوگر کی ہولڈرز ہیں جو کہ ذخیرہ اندوز جنہیں کہا جاتا ہے، کہ جو ذخیرہ اندوزی کے ذریعے قیمتوں کی اتار اور چڑھاؤ کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ خان صاحب 3 سال کے وزیر اعظم ہو چکے ہیں بنے ہوئے، تو ابھی ان کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کے جو یہ شوگر کی کاروبار میں لوگ ہیں وہ کون ہیں، اور کیا ان میں سے کچھ لوگ خان صاحب کی کابینہ میں بھی ہیں؟ یہ بھی سوال خان صاحب کو پوچھنا پڑے گا اپنے آپ سے کہ کیا بالکل میری کابینہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ شوگر کا بزنس کرتے ہیں، اور اگر وہ کرتے ہیں تو کیا وہ بھی ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ ہم کوئی یعنی تجزیہ نہیں کر رہے، ہم سوال پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب اگر اپنی کابینہ کے وزراء سے یہ ذرا موازنہ کر کے دیکھیں کہ کیا ان کی کابینہ میں کوئی ہیں ایسے لوگ، تو خان صاحب کو شاید حیرانگی ہوگی، یا وہ شاید پہلے سے جانتے ہوں گے اس چیز کو۔ اور وہاں پہ جو لیکیجز ہوتی ہیں یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے اکانومی مینج نہیں ہو پا رہی۔ ہمارے ملک کی اکانومی کا ایک اور بہت بڑا جو پرابلم ہے وہ ہے ہمارے گردشی قرضے، جن کو ہم بالکل سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں، اور وہ جو گردشی قرضے ہیں ان کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کی حکومت نے ان کو ختم کر دیا تھا۔ جب آپ گردشی قرضوں کو ختم کرتے ہیں تو آپ ایک بریدنگ سپیس کریٹ کرتے ہیں اپنی اکانومی کے لیے، بیکاز یہاں پہ کیا ہے کہ اب یہ جو گردشی قرضے ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر صحیح آپ دیکھیں تو تقریباً 1.1 ٹریلین تھے جو بڑھ کے 2.5 ٹریلین ہو گئے، اور جو پروجیکٹڈ فگرز ہیں جو کہ انہی کی معاشی ٹیم نے ترتیب دیے ہیں اس کے مطابق اگر ان کو ایڈریس نہ کیا گیا تو یہ 5 ٹریلین بن جائیں گے، ملین نہیں، بلین نہیں، ٹریلین ٹریلین، خرب، ارب نہیں، کروڑ نہیں، خرب کی بات ہو رہی، خربوں میں بات ہو رہی ہے اب، یعنی 5 خرب کے گردشی قرضے آپ کے سامنے منڈلا رہے ہیں اگر آپ نے ان معاملوں کو ابھی ایڈریس نہ کیا۔ اب ہم یہاں پہ دیکھیں تو پیٹرول کی قیمت 146 کو ٹچ کر گئی ہے، مجھے نہیں لگتا ہمارے ملک کی تاریخ میں کبھی اتنا ہوا ہو۔ شوگر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا 150، ڈالر 170 پہ منڈلاتا پھر رہا ہے، اور یہ رکنے کو نہیں آ رہا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ رکنے کو نہیں آ رہا۔ ماضی کے اندر بھی ہمیشہ کبھی ڈالر کو
آپ نے فلوٹ کرنا پڑتا ہے, ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں آپ, ڈالر کے اگینسٹ آپ کا روپیہ گرتا ہے, جی جی لیکن اس کے نتیجے میں آپ کی ایکسپورٹس بڑھ جاتی ہیں. یعنی مومنٹیرلی حکومتیں ڈالر کی یعنی جو پرائس ہے روپے کی پیرٹی, اس کو تھوڑا گرا کے اپنی ایکسپورٹ کو عالمی منڈیوں میں بڑھانے کے لیے ایک کچھ پیریڈ کے لیے فلوٹ کرتی ہیں. صحیح. یہاں پہ کیا ہے, یہ پرماننسی کے طور پر کر دیا گیا ہے اور ایکسپورٹس بالکل نہیں بڑھ رہی. یہ ایک سوال ہے جو کہ بہت کلیدی سوال ہے, جس کا جواب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آپ نے روپے کی ویلیو گراتے ہیں تو یقیناً آپ کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمت عالمی منڈی میں کم ہوتی ہے, اور یقیناً آپ امید کرتے ہیں کہ اب ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھ جائیں گی. صحیح. لیکن یہاں پہ ایکسپورٹس بڑھنے کو نہیں آ رہی, روپیہ گرتا چلا جا رہا ہے. اور تیسرا پہلو جو کہ آپ کی ملک میں سرمایہ کاری کا آنا ہے, سرمایہ کاری آنے کی بھی ہمیں کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے. نظر نہیں آ رہی, کیونکہ آپ کے جو سرمایہ کاری کا جو ادارہ ہے جس کے کہتے ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ, وہیں پہ ایک طرح سے میوزیکل چیئرز کی جس طرح کے تمام لوگ بدلتے جاتے ہیں, وہاں پہ بھی میرے خیال میں 3 یا 4 اس کے جو بورڈ کے چیئرمین ہیں وہ بدل جا چکے ہیں. اور اب ایک شخص آتا ہے, اس کو 3-4 ماہ تو لگتے ہیں سمجھنے میں سسٹم, وہ جب سمجھنے لگتا ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں, نیا آ جاتا ہے, پھر جب نیا آتا ہے وہ 3-4 ماہ سمجھنے کو لگاتا ہے. اب یہ جو ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. سنجیدگی سے ملک کے اندر آپ کی معاشی پالیسیز کو مرتب کرنے کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایمرجنسی کی کیفیت اختیار کر گئی ہے. یعنی آپ کی ٹینیور 3 سال مکمل کرنے کے بعد ابھی تک آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کی معیشت کس سمت میں چل رہی ہے. یعنی آپ نے اس ملک کو اگر ایک ایگریکلچرل اکانومی کے طور پر چلانا ہے تو آپ نے اپنے کسانوں کو مراعات دینی. اگر آپ اس ملک کو انڈسٹریلائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی انڈسٹریز کو پروموٹ کرنا ہے. اگر آپ یہاں پہ ملک کے اندر ایسی لوکریٹو ماحول پیدا کر کے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کا طریقہ مختلف ہے. اور ان تمام چیزوں کے اندر ایک ترتیب کی بھی ضرورت ہے کہ آپس میں ہم آہنگی کے ساتھ آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہوں, آپ کی انڈسٹریز چل رہی ہوں, آپ کے ملک میں سرمایہ کاری آ رہی ہو. لیکن یہاں پہ بے ہنگم سی پالیسی نظر آتی ہے, ہم آہنگی کا فقدان عیاں ہو کے سامنے آ رہا ہے. تو یہ تشویشناک صورت ہے. سر وزیر اعظم صاحب جب بھی کہیں اجلاس کرتے ہیں, خطاب کرتے ہیں, تو وہ پچھلی حکومتوں کو کوسنے کے بعد اگر اپنی کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں ان کا صحت کارڈ ہے, اس میں ان کا کسان کارڈ ہے, اور اب یہ عوام ریلیف پیکج بھی آ گیا ہے. تو کیا یہ 3 چیزیں اس مہنگائی کے سامنے ایک بڑا ہتھیار ثابت ہوں گی؟ دیکھیے, اب یہ اکیڈیمکلی اگر ہم یہ بات کریں کہ بھئی جو ریلیف, یہ جو ہیلتھ کارڈ آپ کہہ رہی ہیں جس کو, یا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جی, جو کہ پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا, اور اس کے بعد پھر اس کو کنٹینیو کیا پی ایم ایل این نے, اور پی ایم ایل نے ایک بڑا ظرف دکھایا احساس اور انہوں کفالت. نے اس کا نام نہیں تبدیل کیا. نہیں, یعنی پی ایم ایل این کے دور میں عموماً ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے نا کہ تختیاں بدل جاتی ہیں, اپنے اپنے نام کے سٹیمپ لگائے جاتے ہیں اس کے اوپر. بالکل. لیکن یہ جو عوام کی ریلیف کا پروگرام تھا, محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے منسوب تھا, اس کو جی, بسپ کہتے تھے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. یہ شروع کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں. جی, یہ حقیقت ہے, اس کو تسلیم کیجئے, صحیح. یہ نہ کہیے کہ یہ آپ نے شروع کیا ہے. پھر جب نون لیگ آئی تو اس نے اس کو کنٹینیو کیا, اور ایک اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام اس سے جدا نہیں کیا. یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے ہی یہ نون لیگ کے دور میں بھی چلتا رہا. صحیح. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ کسی ایک پارٹی میں اب قید نہیں رہ سکتی. وہ ایک ہماری نیشنل لیڈر, بلکہ میں تو ان کو ایک بین الاقوامی رہنما سمجھتا ہوں. اگر ان کا نام کہیں منسوب ہوتا ہے تو یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم اس ملک میں پہلی وزیر اعظم مسلمان دنیا کی ہم نے پیدا کی, اور ہم اس کا نام مٹانا چاہتے ہیں. یہ جس کسی نے بھی مشورہ دیا ہے, پتہ نہیں وہ کون سی احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. یعنی اب انہوں نے اس کا نام بدل کے غالباً احساس پروگرام کر دیا ہوگا. جی, بہرحال پوائنٹ میرا یہ تھا کہ یہ پروگرام اچھا ہے. یعنی آپ کے معاشرے میں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہو, ہمیشہ
ایک طبقہ ڈیزرونگ رہتا ہے. میں ہمیشہ اگزامپل برطانیہ کی اگر آپ کے سامنے پیش کر دوں، جو ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے، یعنی ایک صدیوں پرانی ملک ہے، جو دنیا میں ایک زمانے میں کہتے تھے کہ برطانوی سلطنت پہ سورج کبھی نہیں ڈوبتا، یعنی کینیڈا سے لے کے آسٹریلیا تک ان کی حکمرانی تھی ہمارے ملک کے سمیت. ہم بھی انہی کے محکوم رہے ہیں ایک زمانے میں. تو برطانیہ کا جو آج جو رہ گیا ہے جزیرہ نما، یونائٹڈ کنگڈم کے نام سے جو جانا جاتا ہے، وہاں پر بھی انکم سپورٹ پروگرام موجود ہے جو کہ غریب لوگوں کو سپورٹ دیتا ہے، اور اس کی جو افادیت سے ہم انکار نہیں کر رہے. احساس پروگرام ہو یا جو بھی ہو، انکم سپورٹ کا پروگرام یہ اچھا ہے، لیکن یہ صرف ایک لمیٹڈ طبقے کے لیے ہوتا ہے. اس کے ذریعے آپ اکانومی ریوائیو نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے احساس پروگرام کے ذریعے معیشت کو چلانا ہے، تو یہ تو آپ قوم کو بالکل خدا نہ خواستہ ڈپینڈنٹ بناتے جا رہے ہیں. آپ کو انٹرپرینورشپ کو فروغ دینا ہے. یہاں پہ لوگوں کو بزنس کی طرف، تجارت کی طرف راغب کرنا ہے. نوجوانوں کو نوکریاں بھی دیں، لیکن نوکریوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں اس وقت انٹرپرینورشپ کا دور ہے. یہاں پہ نوجوان اپنی بزنس خود کر رہے ہیں، جس کے لیے کچھ لون سکیم بھی شروع کی گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا یوتھ لونز اور اس طرح کی چیزیں کہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بزنسز کی طرف توجہ دے جائیں. کیونکہ دیکھیے، جو آج کا معاشرہ دنیا میں ہے، یہ وقت بھی گزر چکا ہے کہ حکومت ہی سب کو نوکریاں دے. حکومت کے پاس اتنی نوکریاں نہیں ہیں. یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جانا پڑے گا آپ کو. پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ اپنی بزنس کرتے ہیں. فری لانسنگ کا ایک بہت بڑا انڈسٹری ہے یہاں پہ. اب ہمارے کچھ نوجوان، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ انٹرنیشنل کمپنیوں کے ساتھ وہ یہاں سے سافٹ ویئر میں اور ٹیکنالوجی ریلیٹڈ بزنسز کر رہے ہیں. اپنے آپ کو انہوں نے خود سکلز حاصل کی ہیں. حکومت نے کوئی اس میں نہیں کہہ رہا یہ حکومت، ماضی کی بھی کسی حکومت نے کوئی تھوڑی بہت ہی سپورٹ کی ہو تو کی ہوگی، لیکن اگر اس طرف توجہ ہوتی کسی بھی حکومت کی کہ اپنے نوجوانوں کو اس طرح سے ٹرین کریں کہ وہ عالمی منڈیوں میں ایز اے فری لانسر اپنا کام کر سکے. یہاں پہ امیزون کے ذریعے اور مختلف کمپنیوں کے ذریعے لوگ سیلنگ کرتے ہیں، آن لائن ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، جس کے ذریعے وہ اپنی سکلز کو دنیا میں پیش کرتے ہیں. بیکاز آج کے زمانے میں جغرافیائی جو بارڈرز ہیں وہ اپنی وقت کھوتے جا رہے ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے اور آپ یہاں سے لاہور یا کراچی یا پشاور میں بیٹھ کے آپ ایک ویب سائٹ ہی بنا دیں. یعنی کچھ نوجوان ہمارے ویب سائٹ ڈیولپرز ہیں، کچھ جو ہیں وہ سافٹ ویئرز بناتے ہیں. ان کے ذریعے وہ وہاں سے بیٹھ کے امریکہ کو سیل کرتے ہیں اپنا پروڈکٹ، اور ان کو انٹرپرینورشپ کے ذریعے وہ اپنے روزگار کی تلاش کرتے ہیں، اپنی جو ہے وہ خاندان کو پالتے پوستے ہیں. اس کی طرف توجہ دی جائے کہ حکومت جو ہے انٹرپرینورشپ کو تقویت دے. آپ ضرور احساس پروگرام چلائیں، آپ ضرور جو ہے وہ ہیلتھ کارڈز لوگوں کو دیں جن کو ہیلتھ کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کا سب سے اولین ترجیح ملک کی اکانومی کی گروتھ کی طرف ہونی چاہیے. چاہے یہ حکومت ہو یا آنے والی کوئی اور حکومت ہو. جب تک اکانومی گرو نہیں کرے گی، ہم بیٹھ کے یہ بحث مباحثہ کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے، لیکن پلس مائنس ایکولز ٹو زیرو. ٹھیک ہے سر، اس پر مزید گفتگو بھی کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ناظرین دیکھتے رہیے دا نیوز آور شو. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز آور شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب. جاوید ملک صاحب، دیکھا جائے تو سارے معاملے میں اپوزیشن بھی کوئی خاطر خواہ لائحہ عمل طے نہیں کر رہی، نہ ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز سامنے آ رہی ہے کہ جس سے عوام خوش ہوں یا حکومت جو ہے ان کو کوئی ٹف ٹائم دے سکے. اپوزیشن کیا سمجھتے ہیں آپ کے اپوزیشن کا جو بھی احتجاج ہے، جو بھی طریقہ کار ہے، یہ صرف کاغذی رہے گا؟ دیکھیے، کسی بھی جمہوری معاشرے کے اندر اپوزیشن کا کردار اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ حکومت کا ہوتا ہے. بالکل. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اپوزیشن کی جب آپ بات کرتی ہیں تو اس وقت یہاں پہ 3 یا 4 اس کے حصے ہیں نا. ایک تو آپ کی پی ایم ایل این ہے، پی 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 ہے، اور اس کے علاوہ مولانا ہیں، اور کچھ اور بھی جماعتیں اس میں ہیں، کچھ انڈیپینڈنٹس بھی ہیں. تو ہر کسی کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ بحران ہے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے 2 ہی راستے ہیں اپوزیشن کے لیے. اچھا. ایک تو ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں اپرچونسٹک پالیٹکس، کہ آپ اس حالات کا فائدہ اٹھائیں اور حکومت کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، چاہے وہ اسٹریٹس ایجیٹیشنز ہوں، چاہے وہ
نیریٹیوز ہوں، یعنی سوشل میڈیا پہ آپ آ کے اپنے ان کے تنقید کا ایک سلسلہ شروع کر دیں. میرا سوال یہ ہے اور دوسرا طریقہ، سوری میں نے کہا تھا دو ہیں طریقے، ایک تو یہ احتجاج کا طریقہ ہے، اب احتجاج کے مختلف نوعیت ہو سکتی ہے، اسٹریٹس میں آئیں یا جو بھی کریں. ایک ہے کہ آپ کنسٹرکٹیولی حکومت کو سپورٹ کریں اور ان حالات کو یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے ملک کی مفاد میں ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کو اس معاشی بحران کو مزید سنگین ہونے سے روکا جائے. بحران تو آلریڈی اختیار کر گیا ہے، اب اس کو مزید سنگین ہونے سے روکا جائے. ان این آئیڈیل ورلڈ اپوزیشن کو ایسا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک ڈائلاگ پروسیس رکھے اپنی اپوزیشن کے ساتھ. یہاں پہ خان صاحب سے اگر آپ بات کریں گے تو ابھی بھی ایک دو دن پہلے میرے خیال میں تقریر میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بات کر لیں، میں کیسے ان سے ہاتھ ملا لوں، ان کے خلاف تو اربوں کے جو ہیں وہ کرپشنز کے کیسز ہیں، اور میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی جو ہے 2 بڑے خاندان اپنے پیسے واپس لائیں. سنی ہوگی آپ نے وہ جی تقریر جی جی. غالباً. اب جب میں وہ پہلے کہا تقریر تھا سن میری رہا حکومت تھا آئے تو گی تو میں ان کے پیسے واپس لے آؤں گا، اب کہہ رہے ہیں پیسے واپس لے کر آؤ تو میں مہنگائی کم کر دوں گا. اب ریکویسٹ کر رہے ہیں، جی. ریکویسٹ کو کیا کہیں گے آپ؟ التجا. گزارش کر رہے ہیں. پہلے کیا کہتے تھے؟ پہلے تو وہ غصے سے کہتے تھے کہ میں ود ان 90 days میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو. میں ان پارلیمان میں سب مجھے ان کو کی رلاؤں تقریر گا. یاد ہے، میں نہیں پارلیمان میں وزیر اعظم بننے کے بعد کہہ رہے تھے وہ کہ میں سارے لے کے آ جاؤں گا اپنی لوٹی ہوئی دولت، ان کے بقول. حالانکہ ان کے جو قریب کچھ دوست ہیں جو ان کو بتا رہے تھے کہ خان صاحب ایسے وعدے مت کیجئے، ایسے دعوے مت کیجئے جو آپ پورے نہ کر پائیں. پورے نہ کر سکیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کو اب وہی جو خان صاحب بلند و باغ دعوے کرتے تھے اب ریکویسٹ پہ اتر آئے ہیں اور آپ کہتے ہیں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لے آئیں. دیکھیے نہ وہ دعوے صحیح تھے نہ یہ ریکویسٹ صحیح ہے. صحیح. آپ کی حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، نیب تھی، اینٹی کرپشن کا ادارہ تھا، ایف آئی اے تھی، اور بھی بہت سارے آپ کے ادارے ہیں، ان سب نے مل کے تفتیش کی، سارا کچھ کھنگال دیا انہوں نے. آپ کے مرزا صاحب جو ہیں جو ان کے ایڈوائزر اور اکاؤنٹیبلٹی رہے ہیں، وہ برطانیہ تک جا کے انہوں نے جو ہے وہاں پہ بھی ریکویسٹس کی. لیکن کیا ہوا؟ کیا ایک کیس آپ پروو کر پائے کسی کورٹ میں اس ملک میں یا کسی اور ملک میں؟ الٹا ہوا کیا کہ برطانیہ کی عدالتوں میں کوئی ایسے کیسز ہوئے جس پہ انہوں نے جو الزامات لگائے گئے تھے کچھ چینلز کی طرف سے ان کے خلاف فیصلے آ گئے اور ان کو ہرجانہ کر دیا انہوں نے. کرنا پڑا. آپ یہ ایک ہوتی ہے دعوے، ایک ہوتی ہے ریالٹی. کیا نواز شریف صاحب کے خلاف کچھ چیز ثابت کی آپ نے؟ صرف یہ کہا کہ ان کا ویزا تھا اور ویزا ڈکلیئر نہیں کیا تو اس لیے وہ بے دخل ہو گئے ملکی سیاست سے، اقامہ جسے کہا جاتا ہے. جی تو جی. کیا فائنینشل کرپشن کی کوئی جو ہے آپ کے سامنے چیز پیش کر سکے؟ دوسری بات، جو جج صاحب تھے، جن جج صاحب نے وہ فیصلہ فرمایا، وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کے جو گناہ ہیں ان کو معاف کرے. تو ان کی سٹیٹمنٹس بھی آپ کے سامنے ہیں، ویڈیو جو انہوں نے ان کی منظر عام پر آئی کہ انہوں نے وہ فیصلہ کیسے لیا گیا. جی جی. اب میرے سامنے ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ ماضی کے اندر رہتے ہوئے مستقبل کی پالیسیز نہیں بنا سکیں گے. آپ صحیح. ہر چیز کو، آپ کو یہ غلط فہمی تھی کہ میں آؤں گا اور میں پیسے نکال لوں گا اور ساری اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. آپ کو یہ بھی غلط فہمی تھی کہ یہاں پہ جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حکمران کرپٹ ہیں. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بھی خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی. اب یہاں پہ تو حکمران خود خان صاحب ہیں، اب بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اب کیا کریں گے؟ اب کس کو کہیں گے کہ اب وہ تو پوری کرپٹ دنیا ہیں؟ میں بڑھ رہی ہے نا. نہیں دنیا میں کہاں بڑھ رہی ہیں؟ دیکھیے یہ بھی ایک غلط فہمی ہے ان کو. یہ اچھا. مطلب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا منطق پیش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہاں پہ لوگوں کی جو قوت خرید میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. جی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی قوت خرید گرتی جا رہی ہو اور آپ کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہوں. یہ کہاں کی منطق ہے؟ آپ اسے کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان. آدھا سچ بولنے سے بہتر ہے آپ جھوٹ بول دیں. صحیح. یعنی آدھی سچ جو ہے نا وہ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ہاں ہم اس چیز کو مانیں گے کہ خطے میں قیمتیں بڑھی ہیں آئل کی، ہماری جو تیل ہے وہ کم ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہاں پہ انفلیشن کتنی ہے. صحیح. یعنی ایک شخص کی جو قوت خرید ہے
یعنی اس کی جو پر کیپٹا انکم ہے، یعنی میں آج اگر 10,000 روپے پر منتھ کماتا ہوں تو میری قیمت، میری جو سیلری ہے اس میں اضافہ ہو کے 20 ہو گئی ہے. اگر 20 ہو گئی ہے میری آمدن اور پھر پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 10% بڑی ہے، میری سیلری 50% بڑی ہے، تو میں برداشت کر پاؤں گا اس کو. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ جی جی بالکل. لیکن اگر میری انکم نہیں بڑھ رہی، یہاں پہ مسئلہ انکم کا ہے، یہاں پہ آپ کی آمدن، جو عوام کی آمدن نہیں بڑھ رہی لیکن ان کی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو یعنی وہ اس سے کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ یہاں پہ فوڈ انفلیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، یہاں پہ جنرل انفلیشن بڑھ رہی ہے. انفلیشن سے مراد ہے افراط زر، یعنی آپ کا روپیہ جو 20,000 روپے کی، جو جب آپ 20,000 روپے سیلری لیتے تھے، اس 20,000 روپے میں جو چیزیں آپ خرید پاتے تھے آج وہ نہیں خرید پا رہے آپ. یہ پرابلم ہے ہمارے فاضل وزراء کو. ہم بتانا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں ملک میں جو ہے وہ اگر آپ خطے میں دیکھیں گے تو شاید اس کے مطابق ہوں یا تھوڑی زیادہ ہوں یا کم ہوں، لیکن ان ممالک کے اندر قوت خرید ہے، یہاں پہ قوت خرید کا مسئلہ ہے. یہ بات بھی بتائیے آپ تو پلیز. سر حکومت کی طرف سے تو کوئی نہ کوئی ہیں. حکمت عملی، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سامنے آ ہی رہی ہے چیز. لیکن دیکھا جائے تو اپوزیشن، اس وقت کی جو اپوزیشن ہے، اتنی شریف اپوزیشن آج سے پہلے کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ اب دیکھیں، شریف ہونا تو اچھی بات ہے، چاہے آپ نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں. سر اتنی شریف شرافت تو نہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں سمجھ رہی ہوں آپ کا کہ پوائنٹ. اپوزیشن جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ اپوزیشن احتجاج کے علاوہ کیا کر سکتی ہے؟ کیا وہ پالیسی بدل سکتی ہے؟ سر اپوزیشن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا. وہ اگر سپوزنگ اگر یہاں پہ تحریک چلا کے روڈز پر نکل بھی آئے تو کیا اس سے انفلیشن ختم ہو جائے گی؟ تو سر اپوزیشن پارلیمنٹ میں کوئی نہیں، کردار ادا نہیں کر سکتی ہے؟ اگر پارلیمان سڑک میں کوئی ہر جاتا ہی نہیں ہے. معاملے اب کا، ایشو یہ ہے کہ جی اس مسئلے کا جو حل ہے، ہماری ناقص رائے میں، ہم بہت ہی ادنا سے طالب علم ہیں سیاست کے اور گورننس کے، تو مجھے تو ایک ہی بلکہ دو چیزیں نظر آتی ہیں. ایک یہ کہ ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے. تمام سیاسی، اقتصادی، میں تو یوں بھی کہوں گا کہ عسکری اور تمام سٹیک ہولڈرز جو ہمارے ملک میں اس وقت ہیں، ان کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. بلیم گیم کو ختم کیجئے. ایک حکومت آتی ہے، ماضی کو بلیم کرتی ہے، اس سے پہلے والی اس سے ماضی کو بلیم کرتی ہے. ایک وشس سرکل ہے، جیسے ڈومینو دیکھا ہے آپ نے؟ ڈومینو ایک گرتا ہے، سارے گرتے چلے جاتے ہیں. اب اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ پوری کی پوری عمارت گر جاتی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ہم کب تک ماضی کو بلیم کرتے رہیں گے؟ صحیح کب تک ہم یہ کہتے آئیں گے؟ اب دور حاضر کی بات کیجئے. آئیے سب مل کے بیٹھیں، نون لیگ والے بھی بیٹھیں، پیپلز پارٹی والے بھی بیٹھیں، خان صاحب بھی بیٹھیں، اکانومسٹ بھی بیٹھیں، سب لوگ بیٹھ کے اس بھنور سے اس ملک کو نکالیں. کس طرح سے ہم اپنے ملک کو اکنامکلی سٹرونگ کر سکتے ہیں. جب تک آپ کی اکانومی میں گروتھ نہیں ہوگی، یہ ریلیف پیکیجز مسئلے کا حل نہیں ہے. سبسڈی سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ جب تک قوت خرید نہیں بڑھے گی عوام کی، مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی، تو یہ ایک وقت میں آپ کے قابو سے باہر ہوتی ہوئی چیزیں نکل جائیں گی اور آپ پھر اس وقت کنٹرول بھی نہیں کر پائیں گے. سر کل پی اللہ ڈی نہ ایم کا کرے ایسا اجلاس وقت بھی آئے. ہوا ہے، اس سے شہباز پہلے شریف نے آپ کو قومی رہنماؤں بہت سے ہو گئے رابطے اجلاس، تیز کر لیے ہیں. اجلاس سے کچھ نہیں ہوگا. اچھا، اجلاس بہت کرتے ہیں، تو یہ اس میں کوئی حکمت عملی میٹنگز طے نہیں کی ہوتی جا ہیں. سکتی؟ حکمت عملی حکومت کو بنانی ہے نا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اپوزیشن کیا کرے گی؟ اجلاس کیا، اگر وہ اجلاس کرے، اجلاس میں سب کچھ ان کا ایگریمنٹ ہو جائے، تمام اپنے اختلافات بھلا دیں، کیا کر لیں گے؟ تو سر حکومت کیا وہ اسی طرح ملک کی اکانومی منمانے درست کر ہاتھی کی پائیں گے؟ طرح نہیں بپری رہے گی؟ تو پھر کون روکے گا حکومت جی. کو؟ حکومت اگر اسی طرح منمانے ہاتھی کی طرح بپری رہے گی تو کون روکے گا؟ اپوزیشن کی لایا عملی آپ کے وقول کہ وہ کسی کام کے نہیں ہیں، پارلیمنٹ میں یہ لوگ جاتے نہیں ہیں، روڈ پہ نکلنے کا کوئی مجھے فائدہ لگتا نہیں ہے، کہ اب جو عوام ہے نا، کیا کرے پھر؟ وہ تو ہر طرف سے پھنس گئے نا. نہ ان کو حکومت کی طرف سے کوئی مسیحا نظر آ رہا ہے، نہ اپوزیشن کی طرف انہیں کچھ نظر آ رہا ہے. تو پھر کیا کریں؟ پتہ چلے کہ غربت کو ختم کرتے کرتے غریب ہی جو ہے وہ ختم ہو جائیں دنیا سے. وہ عوام جنہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے سب جن پچھتا لوگوں رہے کو لوگ. الیکٹ کیا ہے، اب وہ ذمہ داری ایکسیپٹ کر لیں کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ دانش مندی سے ووٹ دیں. یہی ہو سکتا ہے. عوام تو یہی کر سکتے ہیں نا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا دھرنے دیا کرتے تھے عوام، وہاں پہ آتے تھے ٹوپیاں پہن کے پی ٹی آئی کی
تو کہتے تھے ابھی ہمارا نیا پاکستان بنے گا. اب وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں بنانے کا, لیکن مجھے کوئی نظر تو نہیں آ رہا بنتا ہوا. لیکن مجھے لگتا ہے جو خواب فرینکلی تھا لاکھوں اسپیکنگ آنکھوں کا یہ وہ تو پاکستان نہیں. ان کو فریش الیکشنز کی طرف چلے جانا چاہیے. اچھا, نئے الیکشنز ہو جائیں اور الیکشنز شفاف ہوں. شفاف انتخابات کے اس پہ نتیجے پھر میں ایک جو بھی نیا جو ہے وہ ایشو کریٹ ہو جاتا ہے جی, شفاف الیکشن ہوں تو کیسے ہوں, جیتنے والا کہتا ہے کہ یہ شفاف ہے, ہارنے والا کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہم لوگ متفق نہیں ہو رہے ہیں. تو کیا آپ پاکستان کا فیوچر دیکھیں تو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت دیکھا جائے نا, حکومت اپنی کسی بات پر قائم رہ رہی ہے, اپوزیشن والوں کی ویسے ہی کوئی نہیں سنتا. حکومت وہ سوائے برداشت کرنے کے کیا کر سکتے ہیں؟ یا تو ایک حل ہے کہ وہ چپ کر کے برداشت کرتے رہیں جب تک کر سکتے ہیں, یا پھر وہ خودسوزی کی طرف, جیسے پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے نہیں نہیں کہ ایسا لوگ نہیں ہونا خودسوزی کی چاہیے. طرف بھی آ لیکن رہے ہیں اور دیکھیے اپنے بات یہ بچوں ہے کو کہ یہ بیچنے کی دیکھیے, طرف بھی آ نہیں رہے نہیں ہیں. نہیں نہیں ہم اتنی جو ہے وہ نا امیدی کی بات نہیں کریں گے. اللہ نہ کرے کہ کوئی خودسوزی کی طرف جائے. ہمارے جو ملک کا فیوچر ہے انشاءاللہ العزیز وہ تابناک ہے اور اچھا ہے اور مثبت ہے, اور اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں ہمارے نوجوانوں میں. میں نے آپ کے سامنے اگزامپل رکھی. مجھے اتنی خوشی ہوئی یہ جان کے کہ ہمارے ہاں نوجوان خود اپنے آپ کو سیلف ٹرین کر کے سافٹ ویئر میں, ٹیکنالوجی میں بیرون ملک کمپنیوں کو اپنا سافٹ ویئر بیچ بھی رہے ہیں, اپنی سکلز دے رہے ہیں, ویب سائٹس بنا رہے ہیں, سافٹ ویئر بنا رہے ہیں, اور اپنے ذریعے معاش جو ہے. میرے لیے وہ امید کی کرن ہے. اچھا, یہ مطلب آپ کو اپوزیشن اور نوجوانوں میں حکومت کی جو ایک آپس امید کی میں کرن گتھم نظر آ گتھا رہی ہے. ہونا, مجھے امید کی کرن اپنے نوجوانوں کے اندر نظر آتی ہے. مجھے انہی لگتا ہے کہ نوجوانوں کو اس انشاءاللہ, حکومت میں امید کی کرن نظر آئی تھی, نہیں دیکھیے نوجوانوں کو لے کر, یوتھ کو حکومت لے جو کر ہے نا, آگے بڑھے تھے. لیکن خیر سر, نہیں دیکھیے یہ یہ دن بھی دیکھیے دیکھنا تھا. ہم یہاں اس پروگرام میں بحث مباحثہ تو کرنا بالکل نہیں نہیں, چاہتے. بالکل نہیں, بالکل نہیں. ہم صرف یہ کرنا چاہتے ہیں, یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مشکلات ہیں ان سے نکلنا ہم سب کے فائدے میں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بہت اچھے اور مثبت پہلو ہیں. الحمدللہ آج ہماری کرکٹ ٹیم دنیا میں اپنی جو لوہا منوا رہی ہے, پاکستان کے جھنڈے گاڑ رہی ہے. دیکھیں ہم نے دیکھا کہ جب ہم ایک متحد ہو کر ایک نظم و ضبط کے ذریعے ایک پرپز کو لے کر, ایک گول کو لے کر میدان میں اترے, تو کس طرح سے ہماری ٹیم نے جو ہے وہ ایک ہو گئے. فتوحات کے جھنڈے جو ہے وہ دنیا میں گاڑ دیے. بالکل اس سے بالکل کیا بالکل. ثابت ہوتا ہے کہ ٹیلنٹ ہمارے ہاں موجود ہے, اس کو صرف ایک متحد ہونے کی انوائرمنٹ, ضرورت ہے. متحد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اب پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این یا پی 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 یا جے یو آئی کا مسئلہ نہیں ہے. معیشت ہمارے ملک کا مسئلہ ہے. ٹھیک ٹھیک. ہم گزارش کر سکتے ہیں کہ تمام اکابرین کو مل بیٹھ کر معیشت کے اوپر سیاست چھوڑ دیجیے. اس پہ آپ ایک قومی پالیسی مرتب دینے کی ضرورت. دیکھیے ہم نے بہت بلیم کر لیا ہے نا ماضی میں. بالکل یہاں نون لیگ کی بھی حکومت رہی ہے, پی 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 کی بھی رہی ہے, یہ پی ٹی آئی نے بھی اپنی جو ہے وہ امید پوری کر لی ہے, خواہش پوری کر لی ہے. اقتدار کے اندر بیٹھ کے ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید اقتدار کی جو کرسی ہے وہاں کے بہت مزے ہیں. اب ان کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کرسی ہے, یہ کانٹوں سے بڑی ہوئی کرسی ہے. اس پہ بیٹھنا آسان نہیں ہے. اور یہاں پہ جو مختلف حکومتیں آئی ہیں, کوئی وہ مزے نہیں کر کے گئی. ان کی بھی مشکلات تھیں جو آپ کو آج فیس کرنے پڑ رہی ہیں. بہرحال ہمارے ملک کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہے. اس کا ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے اتحاد, 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 اور ذاتی انا اور مفاد سے باہر آ کر ملک کے مفاد کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں خان صاحب کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے, کیونکہ ان کے سامنے جو اپوزیشن ہے وہ ایک بالکل سیزنڈ اپوزیشن ہے. یعنی ان کو حکومت اور گورننس کا تجربہ ہے. یہاں پیپلز پارٹی کے اندر بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نون لیگ میں بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا صاحب نے بھی حکومت کی ہے کے پی کے میں, ان کو بھی تجربہ ہے گورننس کا. آپ کو بھی کے پی کے میں حکومت کرتے ہوئے 8واں سال چل رہا ہے, اور آپ نے ابھی وفاق میں بھی 3 سال گزار لیے ہیں. صحیح. آپ سب کے پاس ایک کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے. آپ سب مل کے ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کریں. آپ کو قوم ہمیشہ سلام پیش کرے گی. اور اگر آپ آپس میں گتھم گتھا رہیں گے تو خدا نخواستہ یہ بحران بڑھتا ہی چلا جائے گا, اور یہ طوفان کی صورت نہ اختیار کر لے. آئے ہم دعا کریں کہ ہمارے ملک کے جو اکابرین ہیں وہ اپنی معیشت کو بہتر انداز میں صحیح سمت میں لے جانے کے لیے اپنی ذاتی انا سے باہر نکل آئیں.
आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। और आज के प्रोग्राम में और उसके इख्तिताम में सर ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि इत्तेहाद होगा जब हम मिलजुल कर, जिस तरह हमारी टीम ने खेल के मैदान में फतुहात के झंडे गाड़े हैं, इंशाल्लाह हम तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में खड़े होंगे। इसी दुआ के साथ कि हमें अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने की और हम सबको एक होने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए अपनी मेजबान शहजादी कमल को। अल्लाह हाफिज।